لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیلی فون، موبائل بند کر دیں۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، معزز خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ متوجہ رہیں، خود بھی خاموش رہیں اور دوسروں کو خاموش کرانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ دوسروں کو خاموش کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، اس لیے کہ ہر ایک یہی سمجھے کہ میں تو چپ کرا رہی تھی، بات ہی نہیں بند ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارے بھائی اعتماد الحق صاحب کے ارشاد کے مطابق آج کی تربیتی نشست یہاں کے اعتبار سے آخری نشست ہے۔ اس کے بعد انتظامی معاملات میں کچھ باتیں ہمارے رفقاء آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا فتزودوا، حج کے سفر پر جاؤ تو تیاری کرو، سامان ساتھ لے جاؤ۔ فتزودوا، سفر سامان ساتھ رکھو۔ اب سامان تو ہر آدمی کی اپنی پسند ہے، اپنا انتخاب ہے۔ کوئی بہت سارے جوڑے رکھے گا، کوئی بہت سارے ڈالر رکھے گا، کوئی بہت ساری جوتیاں رکھے گا، کوئی بہت ساری ہدیے تحفے کی چیزیں رکھے گا۔ یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ تقویٰ ساتھ لے جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں جہاں مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے اعمال کی طرف، فرائض کی ادائیگی کی طرف، وہاں بطور خاص تقوی کا ذکر ہے۔ نکاح کا بیان آیا تو فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ روزے کا ذکر آیا لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تقوی حاصل کر لو۔ حج کا مسئلہ آیا تو فرمایا تقوی ساتھ لے جاؤ۔ اے اللہ، ہم تو تقوی لینے جا رہے ہیں، وہاں سے ہم خوف و خشیت لینے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں سے لے جاؤ۔ بات یہ ہے کہ جتنا تمہارے پاس ہے یہ تو رکھو نا اپنے پاس۔ آدمی جوتا خریدنے جاتا ہے تو ننگے پیر نہیں جاتا، جیسا ہے پہن کے جاتا ہے۔
کپڑا خریدنے جاتا ہے تو کپڑے اتار کے نہیں جاتا، جیسا کہتا ہے پہن کے جاتا ہے. اس کو رکھ کے نہ جاؤ، اس کو ساتھ لے جاؤ. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم تقویٰ کرنے اختیار کرنے اور وصول کرنے جا رہے ہیں تو تمام شرافت کی حدیں پھلانگ کے چلے جائیں، چلو وہاں جا کر کے معافی مانگ لیں گے. نہیں، وہاں تمہیں معافی تب ملے گی، وہاں سے تقویٰ تمہیں تب ملے گا کہ ساتھ لے جاؤ. یہ ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یہ تو سمجھ میں آ گئی نا مثال، ہر ایک کو آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، بڑوں کو بھی. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، یاد رکھو تقویٰ تقوی کو کھینچتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہہ رہا، اور علماء کی تحقیق کی روشنی میں اور تجربے کی روشنی میں کہہ رہا. دیکھو، ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. آپ دیکھ لیں، خدا نخواستہ کسی آدمی سے ایک دفعہ گناہ ہو جائے تو شیطان اب آ جاتا ہے، کہتے لو اب تو گناہ ہو گیا نا، یہ بھی کر لے، اکٹھی توبہ کر لینا، وہ کر لیا یہ بھی کر لینا توبہ. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ ایک گناہ کروانے پہلے گناہ کرواتا ہے اور کہتے توبہ کر لینا. جب گناہ مسلسل کرتا ہے بیچارہ تو پھر آگے آ جاتا ہے، کہتا ہے اب تیری کہاں توبہ قبول ہونے کی، اتنے سارے سنے گناہ کر لیے. اب مایوس کرتا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح جب آدمی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے. مسجد میں آنے کی نیکی کر لو، طے کر لو کہ ہم نے مسجد میں آنا ہے. یہاں جب آئیں گے تو آتے کے ساتھ خیال آئے گا وضو بھی کر لیں. وضو کر لیا، جیسے ہی داخل ہوں گے خیال آئے گا ہم اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں. اعتکاف کی نیت کر لی، یہاں آئے، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، چلو بھائی وقت بھی ہے، لاؤ بھائی ہم تحیۃ المسجد پڑھ لیں. تحیۃ المسجد پڑھ لی، دیکھا ابھی وقت بہت ہے، اچھا بھائی صلاۃ التسبیح کیوں نہ پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح پڑھ لی، لیکن اب بھی وقت باقی ہے، چلو بھائی کام تو کوئی ہمیں لاؤ، قرآن کریم لاؤ، تلاوت کرتے رہتے. نیکی نیکی کا ذریعہ بنتی ہے. ایک چھوٹی سی نیکی قدم اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ آگے نیکیاں کیسی آسان فرماتے. اور گناہ کے لیے تو میں عرض نہیں کرتا، وہ تو سبھی کو معلوم ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہاں سے تقویٰ ساتھ لے جاؤ، پلے باندھ کے لے جاؤ. اللہ کا فرماتے ہیں تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، سامان سفر لے جاؤ، بہترین سامان سفر تقویٰ ہے. اللہ کا خوف تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ سے خوف ہر مقام پہ. دیکھو بھائی، میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ اس کی دل شکنی ہو جائے، کسی کا حق میری طرف نہ رہ جائے، کسی کو میری بات بری نہ لگ جائے. جب یہ خیال رہے گا تو میں سمجھتا ہوں پورے سفر میں انسان اور حاجی اس احساس میں رہے گا کہ میری وجہ سے میرے بھائی کو راحت تو رہے، تکلیف. جب آدمی اس انداز سے سفر کرے گا کہ لگا چلو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میرا یہ بھائی کمزور ہے، اس کا سامان میں اٹھا لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، کوئی بات نہیں، میں کھڑا رہ سکتا ہوں، کچھ چیز کو دے دوں. لائن لگے ہوئے ہیں سامان کلیئر کروانے کی، چلو یہ بوڑھے ہیں آپ آگے آ جائیں.
میرے بھائیوں، یہ تو خیر سفری عشق کا ہے نا، یہ تو سفری محبت کا ہے، یہ تو سفری اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ہے۔ اس لیے آدمی اس نیت سے، آدمی اس احساس سے جائے گا تو دوسروں کی تکلیف کا اس کو خیال اور احساس نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہے گا کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کی بڑی بوڑھیاں پہلے سب بچوں کو نمٹاتی ہیں، کھانا دے دیا، فروٹ دے دیا، پینے کو کچھ ہے وہ دے دیا، کچھ بچا نہیں بچا تو کوئی نہیں، ہم تو کر لیں گے۔ مجھے اس کا تجربہ یوں ہے کہ ہماری اماں کھانا کھاتی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارا گھر دیہات میں تھا، تو وہ اپنی روٹی بچا کے رکھ لیتی۔ جب کبھی کوئی دیر سے مہمان آئے، اب ظاہر ہے کہ لکڑیاں، چولہا اس کا جلانا بہت مشکل ہوتا ہے، فرماتی کو میرا کھانا رکھا ہوا دے دو۔ جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں بھوکا رہ جاؤں، میں پیاسا رہ جاؤں، لیکن جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے وہ بھوکے نہ رہے، وہ پیاسے نہ رہے۔ اس لیے آپ میں سے کچھ صحت مند ہوں گے، کچھ جوان ہوں گے، کچھ مریض ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ طاقتور ہوں گے، کچھ کمزور ہوں گے۔ ان میں طاقتوروں سے کہتا ہوں، ان صحت مندوں سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اسی لیے دی ہے کہ بیماروں کا خیال رکھو، اللہ نے آپ کو قوت اسی لیے دی ہے کہ کمزوروں کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی اسی لیے دی ہے کہ بوڑھوں کا خیال رکھو۔ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی توقیر اور عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ یہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ تو حضور کی برادری میں شامل ہونا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ بھائی حج کرنے اس لیے جا رہے ہیں نا تاکہ حضور کی برادری میں شامل ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں تنگی ہوگی، ترشی ہوگی، وہاں وافر مقدار میں آپ کی راحتوں کا انتظام ہوگا، وافر مقدار میں، سفر میں بھی، راستوں میں بھی، جہاں ٹھہرے وہاں بھی، لیکن آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے مجھے راحتیں نہیں چاہیے، مجھے راحتیں نہیں چاہیے۔ عاشق کبھی راحتیں نہیں مانگتا، معشوق کی تلاش میں جائے تو کبھی راحتیں نہیں مانگتا، اور اگر کوئی راحتیں مانگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جا میاں کہ سوچے میں گھسائی کیوں تھا۔ تاہم بہرحال وہاں ساری راحتیں ہوں گی، انشاءاللہ ہوں گی، لیکن ملیں گی کب؟ جب ہمیں طلب نہیں ہوگی۔ سائے کو دیکھا آپ نے؟ سائے کے پیچھے دوڑو کبھی پکڑائی نہیں دے گا۔ سایہ ہے نا، اس کے پیچھے دوڑو، اپنا سایہ، وہ تمہیں پکڑائی نہیں دے گا، اور اگر اس سے رخ موڑ لو تو تم جہاں جاؤ گے وہ تمہارے پیچھے ہوگا۔ راحتوں کے پیچھے دوڑنے والے کبھی راحت حاصل نہیں کر سکتے، اور راحتوں سے پیچھا چھڑانے والے ہمیشہ راحتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سفر کو، ہمارے سفر کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کا حکم ہے۔ حج کی نیت میں یا عمرے کی نیت میں یہ لفظ شامل ہے، باقاعدہ شامل ہے۔ اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منی ویسرہ لی، یا اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما اور اس کو آسان فرما۔ اللہم انی ارید العمرۃ فتقبلھا منی ویسرھا لی، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہی ہوں، یا اللہ تو اس کو قبول بھی فرما اور آسان بھی فرما۔ اللہ سے آسانی مانگو گے اللہ آسانی دے دیں گے۔
لیکن ذہناً ہم تیار رہیں، ہم تیار رہیں کہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو ایک بات بتایا کرتا ہوں اور آج آپ سے بھی کہتا ہوں، اس سفر میں جاتے ہوئے یہ ٹینشن چیز ہوتی ہے نا، ایک اس کو گھر چھوڑ جائیں، اس کو ساتھ نہ لے جائیں۔ ٹینشن، ٹینشن انگریزی کا لفظ ہے نا، اضطراب عربی کا لفظ ہے، پریشانی، گھبراہٹ، اس کو گھر چھوڑ جائیں، اس کو ساتھ نہ لیں، یہ بڑی پریشان کرتی ہے۔ اس کو کہیں بی بی تو بیٹھی رہو گھر، ہم حج کر کے آئیں گے پھر تمہیں لے لیں۔ راستے میں جس آدمی نے یہ طے کر لیا کہ بھائی جلدی کی کیا ضرورت ہے، پہنچنا ہے پہنچ جائیں گے، اب دیر ہو رہی ہے، اب صاحب ٹینشن صاحب آ گئی، ٹینشن صاحب آ گئی، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اتنا دیر ہو گئی لائن میں کھڑے میں، تھک گئے، بڑے بدتمیز ہے، کوئی انتظام نہیں۔ ارے بھائی اس کو کہو بھی تو بیٹھ، میں جانوں میرا حج جانے، مجھے جانا ہی ہے نا، 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، 1-2 گھنٹے میں آگے پیچھے ہو گیا تو کیا ہوا، مجھے تو جانا ہے اس راستے میں۔ اب جب آپ اس کو رخصت کر دیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گی تو پریشانی نہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دو اللہ میاں کے، ابھی نہیں تو گھنٹے بعد، گھنٹے بعد نہیں تو 2 گھنٹے بعد، ہم نے تو جانا ہے نا، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، ادھر ہی جانا ہے۔ راستے پہ پٹری پہ آدمی چڑھ جائے تو وہ جو ہوتی ہے نا پسنجر ٹرین، وہ بھی ایک نہ ایک دن منزل مقصود پر پہنچ جائے، ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اضطراب، گھبراہٹ، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور جو آدمی اس انداز سے اپنے آپ کو ذہناً تیار کر لے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اس پر مجھے وہ حضرت بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ نے ایک قصہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک تو بہت بڑے عالم تھے، زبان میں تھوڑی سی لقمت تھی، اصطلاحات علمی اصطلاحات استعمال فرماتے۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ میں گیا اور حضرت بیان فرما رہے تھے، بستی نظام الدین میں بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے حضرت نے اصطلاح استعمال فرمائی، ذات مال استقبال سے معافیت مال استغفار بہتر ہے۔ اب میں حیران، میواتی بیٹھے ہوئے بیچارے عربی جانتے نہیں، یہ کیا سمجھیں گے؟ اس اصطلاح کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی نیکی کرے اور تکبر، جی میں بڑا نیک آدمی ہوں، جی میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، نیکی بھی کرے اور تکبر بھی کرے۔ اس تکبر کے ساتھ والی نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت تو آ جائے، یا اللہ مجھ سے چوک ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں یہ میں نے ان کی اصطلاح سنی، میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، مجموعے میں سے کس سے پوچھوں تو صحیح، تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ فرماتے میں وہاں سے اٹھا، ممبر سے اٹھا، آخر کی طرف دیکھا، ایک بولا بھالا ایک میواتی بیٹھا رہا، میں نے پوچھا اے بھائی مولانا کیا فرما رہے، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلے ہاں یہی کہاں نکل جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ گا، نکل جاؤ، یہی فرما رہے ہیں مولانا کہ نکل جاؤ اللہ کی راہ میں، نکل جاؤ گے۔ اس کو اس سے بحث ہی نہیں کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں، اس کو اس سے بحث ہے کہ مولانا یہ فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ اس ٹینشن سے کہو بی بی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کب پہنچیں گے، ہمیں اس سے بحث ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ ایسے پہنچیں گے کہ جیسے دلہن پہنچتی ہے، ایسے پہنچیں گے جیسے معزز مہمان پہنچتا ہے، لیکن ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار۔ ابھی تو وہ کچھ نہیں کہتا،
اللہ. تو ایک بات تو میری یہ ذہن میں محفوظ سنبھالیں، سفر کی ساری فلسفیں دور ہو جائیں. اس کو ذہن میں باندھے، بٹھا دے، پلے باندھے. اللہ تعالیٰ عافیت سے لے جائے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ دیکھو، اگر جانا ہے نا، جانے سے پہلے تمام اہل حقوق سے حقوق معاف کروا لیں. جب بھی جانا ہو، اب دیکھو ہم دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہیں جیسے بہرحال آندھی چل رہی ہو، مٹی اڑ رہی ہو، اور آدمی جا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مٹی ناک میں بھی آئے گی، کان میں بھی جائے گی، آنکھوں میں بھی جائے گی، کپڑوں کو بھی لگے گی، آدمی متاثر ہوگا. ہم اس دنیا کی اس فضا میں ہیں، ماحول میں ہیں. یہاں گناہوں کی آندھی چل رہی ہے، نافرمانی کی آندھی چل رہی ہے. بہرحال ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. خاندانوں میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی بڑے چھوٹوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ان سے بھائی معاف کروا لو. خدا نہ خواستہ کسی کا حق دبایا ہوا ہے، بھائی وہ حق بھی دے دو. اس لیے کہ یہ حق لے کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حج قبول نہیں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب لبیک کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دائیں اور بائیں کی زمین، مٹی، درخت، پودے سب لبیک ہے. آگے صرف یہاں قریب سے نہیں، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد پوری زمین تک یہ آواز جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں لبیک، اور وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک یا موسیٰ، موسیٰ تو مجھے پکار رہا ہے تو میں بھی حاضر ہوں. بول کیا بولتا ہے. اور اگر کوئی آدمی نیک، پاک اور صاف ستھرا ہو، صاف ستھری کمائی کے ساتھ لبیک کہے تو وہ کہتا ہے لبیک. اللہ کی جانب سے آواز آتا ہے لبیک و سعدیک، جی ہم بھی حاضر ہیں. تیرا مال حلال، تیرا لباس حلال، اور تو ہر چیز سے پاک اور صاف ہے، تیرا حج قبول ہے، تجھ پر کوئی گناہ نہیں، کوئی بوجھ نہیں. اور اس کے بالمقابل اگر خدا نہ خواستہ مال میں آمیزش ہے حرام کی یا اور کوئی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے نہ، وہ کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، قبول نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس لیے کہ تیرا مال حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری پوشاک حرام کی ہے، تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، صبر خرچ حرام کا ہے، قبول نہیں ہے. یہ بات دوسری ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے مشکوک مال سے حج کر لے تو کہا نے لکھا ہے کہ حج فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو ایک اللہ کے ہاں قرب ہے، وہ جو ایک ثواب ہے، وہ فضیلت ہے، وہ فضیلت اسے میسر نہیں آئے. عبد الحمید ابن محمود ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں میں دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا. کچھ لوگ آ گئے، آن کے کہنے لگے حضرت ہم اپنے علاقے سے چلے، ہماری جماعت تھی حاجیوں کی، اور وہاں سے چلے، اور یہاں جب قریب پہنچے، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ہمارا ایک ساتھی بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری بڑھی، وہ بیچارہ مر گیا. ہم نے چاہا کہ اس کی تدفین کرے، غسل دیا، کفن پہنایا اور قبر کھودی. قبر کھود کے فارغ ہوئے، دیکھا تو اس میں ایک بڑا سا کالا سانپ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا چھوڑ دو یہ جگہ،
پھر دوسری جگہ کھودی، وہاں دیکھا، کھود کے فارغ ہوئے، قریب تھا کہ مردے کو وہاں لٹا دیں، کہ دیکھا پھر وہ سانپ بالکل اسی طرح کا سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس جگہ چھوڑ دی، وہ جگہ بھی بند کر دی، ہم آئے آپ کے پاس کہ ہم اس مردے کی تدفین کیسے کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میاں اس کو اسی قبر میں دفن کر دو، یہ سانپ جو نظر آ رہا ہے یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، روئے زمین پہ کسی سکتے میں بھی قبر کھودو گے ایسا سانپ نکلے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ روایت شرح الصدور میں نقل فرمائی ہے، ابن ابی الدنیا نے نقل فرمائی ہے، امام بیہقی نے نقل فرمائی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کو ویسے ہی وہاں دفن کر دیا، اسی قبر میں مٹی ڈالی، حج کیا کر کے واپس چلے گئے۔ تجسس پیدا ہوا کہ آدمی تو بڑا صالح تھا، لیکن قصہ کیا ہوا؟ گھر جا کر کے اس کی بیوی سے ملے، پردے کے پیچھے ہی ملے ہوں گے کہ بیوی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن ایک عجیب قصہ ہوا، آپ سے ہم اس سلسلے میں ذرا رہنمائی لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری ذرا کچھ مدد فرمائیں۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ بتا دیا کہ یہ بتائیں کہ اس کا کیا عمل تھا ایسا؟ فرمانے لگی ویسے تو بہت اچھے آدمی تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، ٹھیک آدمی تھے، اب ظاہر تمہارے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، اتنا اچھے آدمی تھے۔ پھر بس اتنی سی بات ہے، وہ تھے ذرا اناج کے تاجر تھے، جب کبھی ان کو گھر کے روزمرہ کے اخراجات کی ضرورت ہوتی تو گندم کی بوری کھولتے، اس میں سے روزمرہ کی ضرورت کی گندم نکال کے اور وہ مٹی اور وہ کچھ جو اور کچھ وہ دوسری چیزیں ان میں ڈال کر کے وزن برابر کر، بس اتنی سی بات۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھو اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے، ملاوٹ کرنے اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے پر کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا وبال ہے۔ ایک آدمی ویسے دیندار بھی ہے، نماز روزے کا بھی پابند ہے اور سب کچھ حج بھی کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ چیز اس کے پاس موجود ہے تو اس پر کتنا بڑا عذاب۔ میرے بھائیوں، اپنا معاملہ صاف کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں صاف کر کے جاؤ۔ اگر کسی نے آپ کو ایذا پہنچائی، مثال کے طور پر، آپ نے تو نہیں پہنچائی، اپنے طور پر اگر ہے تو معافی تلافی کر لو، اگر کسی نے آپ کو ایذا پہنچائی ہے تو بھائی اس کو بھی معاف کر کے جاؤ، اس کو بھی معاف کر کے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں۔ وہ مشہور قصہ ہے، قرآن کریم میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی منافقین نے، خیر لمبا قصہ ہے۔ اور جب میرے بھائیوں فضا اس طرح کی اٹھتی ہے، آوازیں ہوتی ہیں تو لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں اور اچھے اچھے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ لا علمی کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ اس طرح کے فتنے برپا کرنے والے وہ منافق ہوتے ہیں یا اندر سے ان کا دل کالا ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو مخلص صحابی تھے اور حضرت صدیق اکبر کے رشتے کے بھانجے تھے، وہ بھی متاثر ہو گئے۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی سورہ نور میں، تو حضرت صدیق اکبر حضرت مصطح کی کفالت کیا کرتے تھے، مالی اعتبار سے ان کی کفالت کیا کرتے تھے، تو کمزور تھے، غریب تھے مالی اعتبار سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی کہ مصطح نے جب یہ کام کیا ہے تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے ہماری بیٹی کو پاک صاف فرما دیا۔ آگے آجے مولانا، وہاں تک آگے تو یہاں بھی آگے تشریف لائیں۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں
جامعہ علوم اسلامیہ میں استاد بھی ہیں مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب، یہ اس سال ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی، قسم یہ اٹھائی کہ آج کے بعد میں مفتاح کے ساتھ مالی معاونت کی کیوں کہ یہ بھی منافقین کے ساتھ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس اتحام کے طوفان میں یہ بھی شامل ہو گئے، باتیں کرنے لگے تھے۔ تو جناب انہوں نے قسم اٹھائی، اگلے دن یہ آیت نازل ہو گئی کہ اچھا تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو کیا خیال ہے کہ اللہ تمہیں بھی معاف نہ کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ارے تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ سے پھر تم معافی کی کیوں توقع رکھتے ہو؟ تم معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور تم معاف نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ میرے بھائیوں یہاں سے جاؤ تو بھائی پوری معافی تلافی کر کے جاؤ، دل جو ہے نا صاف ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ میں ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ فرمایا کہ تم یوں کہو ربنا اغفر لنا، اس لیے کہ ہم ایسے تقدس معاب ہیں بشمول میرے کہ نہیں جی ہم تو کچھ کرتے نہیں، ہم تو بڑی شریف لوگ ہیں، ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجرم جانو اپنے آپ کو، مجرم سمجھو، معافی مانگو مجھ سے، استغفار کرو، ربنا اغفر لنا، پہلے اپنے آپ کو پیش کرو، یا اللہ معاف فرما دے، ہم مجرم ہیں، مجرم تصور تو کرو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ سب مجرم ہیں، سب کی مغفرت ہونی چاہیے، ہم تو خیر ہے ہی تقدس معاذ، ہمارا گناہوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بولنے والا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ سمجھتا ہو تو توبہ نہ کر لیتا۔ داڑھی کاٹنے والا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ورنہ داڑھی نہ رکھ لیتا، داڑھی مونڈنے والا اس کبیرہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ورنہ اس سے توبہ نہ کر لیتا۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے شہید نور اللہ مقدم نے یہ قصہ سنایا تھا اور وہاں عمارت المسفلہ میں سنایا تھا، اس وقت میں بھی تھا، فرمایا ایک بزرگ ملے مجھے اور ایک وہ فوجی تھا، اس کو سنایا تھا، وہ مدینہ منورہ سے آ گیا تھا اور اس کی داڑھی اسی طرح چٹ تھی صاف۔ حضرت رونے لگے، فرمایا تم واپس آ گئے، ہو کے آ گئے اور تم نے اپنی حالت نہیں بدلی؟ اور پھر فرمایا کہ مجھے ایک اللہ کے بندے نے سنایا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی زندگی میں تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی کوئی داڑھی منڈا آتا آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، جیسے کہ وہ ایرانیوں کا وفد آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا تھا، وہاں جاؤ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں جی داڑھی کو فرض ہے، ہاں بھائی فرض ہے، اللہ کا حکم، لوگ کہتے ہیں سن لے بھائی نہیں، دیکھو اس روایت کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا یہ گندی شکل بنانے کو تمہیں کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے، اور میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا کہ میں داڑھی رکھوں۔ ہمارا نہیں ربی کے الفاظ ہیں، جب رب کا حکم ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کو جب رب کا حکم ملے تو وہ وہی فرض ہوتا ہے۔ تو حضرت سنانے لگے کہ اس اللہ کے بندے نے اس بزرگ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں جب کبھی کوئی داڑھی منڈا آپ کو سلام کرتا آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے،
اور اب تو بہت سارے لوگ آتے ہیں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اب آپ کا کیا معمول ہے؟ اب بھی میرا یہی معمول ہے، میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اتنا پیسے خرچ کے جا رہے ہیں اور اپنی معافی تلافی کے لیے جا رہے ہیں، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں حضور کی دربار میں جائیں اور سلام ہمارا رد کر دیا جائے، اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی، اس سے بڑی کیا خواری اور ذلت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے طے کر لو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو ہماری شکل وہ ہوگی جو حضور کی تھی۔ معاشرے کو مت دیکھو، لوگوں کو مت دیکھو۔ خیر، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو گنہگار ہی نہیں سمجھتے، اور جس کام میں ہیں، مثال کے طور پر میں جس کام میں ہوں، میرے بہت سارے کام غلط کام ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں سارا ٹھیک ہوں، بہت سارے غلط کام ہیں، لیکن نفس اور شیطان ہمیں غلطی کی طرف آنے نہیں دیتا، ادھر سے تو آگے ہٹاتے گا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ہی مت۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو مجرم جانو، اپنے آپ کو مجرم جانو، مجرم جانو گے جبھی تو استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اور جو اپنے آپ کو مجرم ہی نہیں جانے گا وہ اللہ سے معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، وہ توبہ کرے گا، ختم۔ تو پہلے تو اپنے لیے، اس کے بعد فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اپنے ان بھائیوں کے لیے مغفرت مانگو جو اس دنیا سے ایمان سلامت لے کے گئے ہیں، یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگنا بعد میں، پہلے اپنا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو۔ اور اس میں ایک عجیب بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ایمان کے ساتھ گئے ہوں تو معافی مانگو، ان کے لیے مغفرت مانگو، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں ان کے لیے مغفرت مانگنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اللہ سے مانگو، یا اللہ اس دنیا سے جاؤں تو ایمان سلامت لے کے جاؤں، تاکہ مرنے کے بعد بھی دنیا کے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت ہمارے لیے استغفار کرتے رہے۔ اور جو آدمی ایمان کے ساتھ ہے، یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جو آدمی ایمان کے ساتھ ہے، دنیا بھر کے مسلمان روزانہ جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس کے لیے حصہ ہے۔ یہ بھی بتا دوں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا، تحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پڑھتے ہیں نا؟ اس کا یہی معنی ہے، یا اللہ کی سلامتی فرما ہمارے لیے، اور اپنے ان بندوں پر سلامتی نازل فرما جو نیک ہیں۔ ایمان اور سلام موجود ہے تو عرب کا مسلمان نماز پڑھے ہمارے لیے حصہ آ رہا ہے، عجم کا مسلمان نماز پڑھے ہمارا حصہ آ رہا ہے اس کی نماز میں سے، افریقہ کا پڑھے، امریکہ کا پڑھے، ایشیا کا پڑھے، یورپ کا پڑھے، ہمارا حصہ آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ فرماتے ہیں تم ذرا صالح تو بن کے دکھاؤ، دنیا جہان سے تمہیں ہم تمہارا جو ہے نا حصہ دیں گے، رائلٹی دیں گے، رائلٹی ایمان کی تلاشی رائلٹی ہے۔ دیکھو یہ رائلٹی کیوں ملتی ہے، دیکھا آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ رائلٹی اس پر ملتی ہے کہ ایک آدمی نے ایک کام کیا، ایک نام منتخب کیا، اس پر محنت کی ہے، اس محنت پر اب دیکھا لوگوں نے کہ بھائی یہ تو بہت اونچا کام ہے، اب وہ کہتے ہیں فرنچائز کر لو میرے ساتھ، تم یہ نام استعمال کرنے دو، ہم تمہیں اتنا فیصد دیں گے۔ صلاح اور تقویٰ پر اس آدمی نے محنت کی، اللہ فرماتے ہیں کائنات سے رائلٹی پہنچاؤں گا، دنیا بھر سے رائلٹی آئے گی۔ تم ذرا نیک تو بن کے دیکھو، اللہ نے کتنا نوازتے ہیں، مزے آ جائیں۔ تو خیر میں اب یہ کر رہا تھا، آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ہمارے سینوں میں اہل ایمان کے بارے میں ذرا بھر کوئی میل نہیں ہونی چاہیے۔
تو میں یہ کہتا ہوں حج کے لیے جاؤ تو یہ میل کچیل نکال کے باہر پھینک جاؤ، صاف ستھرے ہو کے جاؤ، اور برتن صاف ستھرا ہو، اس میں دودھ ڈالیں گے تو لطف ہوگا، اس میں شربت ڈالیں گے تو لطف ہوگا، اس کا اپنا اصلی ذائقہ معلوم ہوگا۔ اور برتن کے اندر دہی لگا ہوا ہے، آپ نے دودھ ڈال دیا تو دودھ رہے گا؟ دودھ دہی بن جائے گا۔ برتن میں نمک لگا ہوا ہے، آپ نے جناب والا کوئی اور چیز ڈال دی میٹھی تو وہ چیز نہ میٹھی ہے نہ نمکین ہے، ایسے ذائقہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اپنے اس برتن کو صاف کر دو، صاف جو جاؤ گے وہاں سے تقوی کا ذائقہ آئے گا، مٹھاس آئے گی، لطف آئے گا، پتہ چلے گا کہ ہم کچھ لائے ہیں۔ آئے گندگی بھر کے لے گئے، وہاں سے جو کچھ ملے گا وہ بچی کو مربع ہوگا، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کیوں نظر آئے گی؟ کیوں نظر آئے گی بھائی؟ اس لیے کہ پہلے اس کے اندر پہلے موجود ہے، ملغوبہ موجود ہے، کچھ اور ڈال دیا تو پتہ نہیں کیا بن گیا، اس کو ہم کوئی نام ہی نہیں دے سکتے۔ ایمان، تقویٰ، اس کا ذائقہ، اس کی رنگت، اس کے اثرات سب ہوں گے جب اپنے دل کے برتن کو صاف ستھرا خالی کر کے لے جاؤ۔ یا اللہ بھر دے، بھرنا ہے بھر دے۔ ابھی خیر بات بہت لمبی ہو رہی ہے، کونے پر ختم کرنا اور کونے کا ختم بھی کرنا میں نے۔ تو میں یہ کر رہا تھا راحتوں کے طالب بن کے جائیں، نہ جائیں، اللہ راحتیں خود دے۔ اور جو راحتوں کا طالب بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک معیار ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک معیار ہے۔ ایک ارب پتی ہے، ایک کروڑ پتی ہے، ایک کھرب پتی ہے، اور ایک جو ہے نا چھوٹے گھر میں رہنے والا ہے، بڑے گھر میں رہنے والا ہے۔ اب آدمی اپنے ذہن میں ایک معیار بٹھا لے کہ مجھے اس معیار کی سہولت ملنی چاہیے۔ ان بیچارے خدام کو کیا پتا، حج گروپ والوں کو کیا پتا کہ تم کس معیار کی سہولت کے متمنی ہو بھائی؟ نہیں پوری ہو سکتی، بالکل پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنا کوئی معیار نہیں، اپنا کوئی معیار نہیں۔ ہم تو بھکاری ہیں، بھیگ لینے کے لیے جا رہے ہیں بھائی، اور بھیگ لینے جو جاتا ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ بھکاری کا کوئی معیار نہیں، کوئی پیسہ بھی دیتا ہے لے لیتا ہے، چمنی اٹھنی میں دیتا ہے لے لیتا ہے، روپیہ دیتا ہے لے لیتا ہے، اور اس کو توقع تھی چمنی ملنے کی اور کسی نے 10 روپے دے دیے، کتنا کچھ ہوتا ہے بھائی۔ بھکاری بن کے جاؤ، ملیں گے انشاءاللہ، خوب ملے گی، راحتیں ملے گی۔ لیکن اگر نواب بن کے گئے اور وہاں بھکاری کا سلوک کیا گیا تو بڑی دل شکنی ہوگی، بڑی دل شکنی ہوگی، بڑا غصہ آئے گا۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی نور اللہ مرکزہ کا قصہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے۔ اپنے شیخ کے پاس گئے تھے اور ایک ذہن میں ایک معیار لے کے گئے تھے۔ بہرحال معیار مت لے کے جاؤ، وہ قصہ میں نہیں بیان کرتا، لمبا ہو جائے گا۔ معیار مت لے کے جاؤ، اپنے آپ کو غیر معیاری سمجھو، ہمارا کوئی معیار نہیں، ہم کسی اعزاز کے مستحق نہیں، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے دربار میں، اور معیار کے متمنی ہیں، ہمارا کوئی معیار نہیں، ہم تکے ہوئے آدمی ہیں، ہم اللہ کے در کے بھکاری اور سوالی ہیں۔ ہاں کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہی اس کی عنایت، نہیں کرتا ہم اسی کے لائق۔ عبد القدوس گنگوئی نور اللہ مرکزہ کا آخری بات سناتا ہوں۔ جب ہو گئی نا اصلاح، شیخ نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو تم جب گزرو نا ان کے پاس سے اور تمہارے سر پر وہ ٹوکرا ہو گندگی کا تو جان کے گر جانا، اور کچھ پھر بتانا کہ چہرے کے اثرات کیا ہیں۔ وہ جاتے جاتے وہ خدامہ وہ گر گئی، اور وہ کوڑا اس پر بھی پڑا، اور کچھ راکھ واک بھی پڑی، کچھ گندگی بھی پڑی، اور وہ ایک دم حضرت اٹھے اور فرمایا اوہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، آپ کو تکلیف تو نہیں، چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟
اور فرمایا یا اللہ یہ تو عنایت ہے آپ کی، آپ نے مجھ پر رات گروائی ہے، میں تو اس کے قابل تھا کہ مجھ پر انگارے گرتے۔ جو بھائی اس معیار کا ہوگا اس کو اگر کسی نے گندگی کا ٹوکرا بھی اس پر پھینک دیا تو اس کو تکلیف نہیں۔ میں نہیں کہتا ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، بالکل نہیں کہتا میں کہتا ہوں ذہن بناؤ، معیار یہ بناؤ اپنا معیار ہی نہیں، اپنا معیار یہ بناؤ کہ اپنا معیار ہی نہیں۔ ہمارے سید نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے بھائی اپنی نفی کرو، ارے نفی کی بھی نفی کرو، اس کا معنی آتا ہے نفی کرو ہم کچھ نہیں ہیں، ارے میاں نفی کی بھی نفی کرو، اس کا بھی تذکرہ نہ کرو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اس میں بھی کچھ آ جاتا ہے، کمال آ جاتا ہے کہ جی ہم کچھ نہیں ہیں، نہیں قابل ذکر نہیں ہے۔ حلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے، گزرا ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم وہی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ارے کچھ بننے کے لیے تو جا رہے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں جانیں گے تو اللہ کچھ بنا دے، اور جب کچھ جانیں گے تو جس آدمی کو یہ احساس ہوا کہ ہم کچھ ہیں وہ کچھ نہیں ہے، اس کا سفر واپسی کا شروع ہو گیا ہے۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا راستے میں عافیت انشاءاللہ تمہارا استقبال کریں گی، بشرطے کہ تم عافیتوں کے منتظر نہ رہو، عافیتیں تمہارا استقبال کریں گی بشرطے کہ تم عافیتوں کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے نہ ہو کب آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے عافیتیں، کہاں سے آ رہی ہیں، ارے ہمیں چائے نہیں ملی، کھانا نہیں ملا وقت پر، اتنا دیر ہو گئی بس نہیں آئی، سامان نہیں ہمارا وہ آیا بھائی، ارے سامان کسی کا گم ہوتا ہے، غصہ ہوتے ہیں گروپ لیڈر پر، کیوں بھائی وہ کوئی ذمہ دار تو نہیں بیچارا بھائی، جس طرح تھا اس کا سامان جہاز میں، اس طرح سے میرا اور تیرا سامان جہاز میں ہے، اگر آپ کا گم ہو گیا تو اس کا بھی تو گم ہو سکتا ہے۔ تو بھائی اچھا یاد رکھو اس سفر میں جتنا تکلیفیں آئیں، ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اگر بدن بیمار ہو جائے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اس سفر میں تکلیفوں کا آنا مقبولیت کی علامت ہے، اس سفر میں تکلیفوں کا آنا مقبولیت کی علامت ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو یہ بھی مقبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا کبھی بیمار ہو گئے، کبھی بخار آ گیا، کبھی نزلہ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، یہ یوں سمجھ لو کہ صدقہ نکل رہا ہے، ہمارے جسم کا صدقہ نکل رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی کاشتکار نے کاشت کی اور اس میں سے بکری نے منہ مار لیا، گائے نے منہ مار لیا، اور پانی نکالا تھا اس نے، اس پانی میں سے جناب والا جانوروں نے پانی پی لیا۔ اب یہ نہیں چاہ رہا تھا، یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے پانی میں سے پانی پیے، یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے گھاس میں سے گھاس کھائیں، میری گندم میں سے گندم کھائے جانور، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس ایک ایک منہ مارنے پر صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بیمار ہوں، لیکن پھر اگر بیمار ہو گئے یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر اس پر یہ احساس یہ ہمارا مستحضر ہو جائے، یہ خیال آ جائے کہ یہ جو ہم بیمار ہوئے اس میں بھی تو انشاءاللہ ہمارا نفع ہے، اس پر صدقہ ہے، اس پر یہ گویا یہ صدقہ ہے، اور اس پر ہمیں ایک گنا اطمینان ہوگا۔ اور اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ لکھا ہوا تھا یہ تو ہونا ہی تھا، تو تکلیف ہی ختم ہو جائے۔ تقدیر پر آدمی کا یقین پختہ ہو تو بڑے سے بڑا حادثہ گزر جائے آدمی کو اضطراب نہیں ہوتا۔ یہ ذہن بناؤ، ہمارے ذہن بنے ہوئے نہیں، ہم نے تقدیر کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم کہتے نہیں ہمارے مزاج کے مطابق کام کیوں نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ کہ ہم خدا ہوتے ہیں یا خدا کے شریک ہیں؟ نہیں بھائی، اللہ بھی ہے کہ اختیار میں یہ سارا نظام وہی چلا رہے۔ خیر بھائی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عافیتوں کے منتظر نہ رہو، اللہ تعالیٰ عافیت ایسا۔ وہاں ہمارے رفقا نے اس دفعہ 2 بلڈنگیں بھی ہیں، ایک ذرا چھوٹی ایک بڑی، جس کو جہاں جگہ مل جائے بس اس کو عافیت قدر سمجھنا۔
تو پتہ ہمارے گروپ کے یقیناً آپ کی راحتوں کا انتظام کریں گے. پھر بھی اگر کبھی کوتاہی ہو جائے یا کسی کی بس جلدی آ گئی, سفر میں کسی کی دیر سے آ گئی, تو عجلت نہ کرو بھائی. جتنا فرصت کا وقت ہے اس میں ذکر کرتے رہو, تسبیح پڑھتے رہو. اور یہ جو روانگی کا سفر ہے اس میں تو جتنا کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہو تو اتنا ہی تمہارا حج مقبول ہے. تلبیہ حج کے شعار میں سے ایک شعار ہے, علامات میں سے ایک علامت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا وہ حج جس میں تلبیہ کی کثرت, جس میں تلبیہ کی کثرت ہو, جس میں زیب و زینت نہ ہو پر زندگی ہو, اور ایک یہ فرمایا کہ جس میں خوب قربانیاں دی جائیں, خوب قربانی کی جائے اللہ کے نام. تو بھائی یہ شعار ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے, ٹھنڈی آ بھر کے فرماتے تھے اوہو حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں, حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں. بھائی میں دیکھتا ہوں اب بھی جو ہے نا حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں, تلبیہ نہیں پڑھتے, شرم آتی ہے لوگوں کو, تلبیہ نہیں پڑھتے, شرم آتی. دنیاوی تبصرے کرتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی کہ امریکہ نے آج کیا کہا, برطانیہ نے آج کیا کہا, اور صدر پاکستان نے کیا کہا, فلانے نے کیا کہا, فلاں تمہارے کاروبار, اس میں تو شرم نہیں آتی. اونچی بولتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں ہمارا یہ کام ہے, ہم نے اتنا حصہ خریدے, اتنا شیئر, آج کل شیئر کی بات, یہ سارا کچھ ہو رہا. اور تم اس پر نہیں کہتے لبیک اللہم لبیک یا اللہ سب چھوڑ کے آگے ہم تیری دربار میں حاضر ہیں. شرم آتی ہے اللہ سے, لبیک کہتے ہیں شرم آتی ہے. ارے اس شرم کو تو رخصت کرو, خوب زور زور سے, مرد آواز سے, لیکن دیکھو چیخ کر بھی نہیں کہ بے ادبی ہو, لیکن درمیانی آواز, مرد درمیانی آواز سے, محبت کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, اور خوب کثرت سے تلبیہ پڑھے. اور خواتین بغیر آواز. اللہ نے ان کی آواز کو بھی پردہ عطا فرمایا. اس لیے بھائی اگر دیر ہو جائے, احرام میں کچھ زیادہ وقت لگ جائے, تو سمجھ لو کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ کچھ زیادہ سے زیادہ نیکی ہو جائے, زیادہ تلبیہ ہو جائے. مجھے یہاں پر ایک حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آ گیا. فرمانے لگے ایک جگہ میں گیا, مولوی صاحب نے نماز پڑھائی, بھول انسان ہے بھول گیا, انہوں نے سجدہ صاحب کر لیا, سجدہ صاحب کر لیا. تو جیسے امام صاحب پر تو ہر کوئی لڑائی کرنے کا حق رکھتا ہے نا, کھڑے ہو گئے لوگ, امام صاحب خیال رکھتے نماز میں, سجدہ صاحب کر لیا, نماز ناقص کر دی. فرماتے ہیں کہ میں اٹھا, میں نے کہا ارے بھائی تمہیں امام صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ارے بھائی امام صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو نماز پوری کر کے چلے جاتے. ارے یہ نہ بھولتے تو 2 سجدے تمہیں اضافی نعمت بھی دی اللہ کی, یہ کہاں سے نہیں تھی. اور جب آدمی سجدے میں جاتا ہے اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے, تو تمہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا. ارے بھائی اگر تاخیر ہو جائے روانگی میں یا کچھ کسی کام میں دیر ہو رہی ہو, اور اس وقت آپ دیکھیں اللہ نے اس وقت یہی کام میرے لیے لکھا ہے, نکالو تصویر اور تصدیق شروع کر دو, استغفار شروع کر دو, دلشی شروع کر دو, تیسرا کلمہ شروع کر دو. ارے تصویر نہیں ہے تو لبیک پڑھتے رہو, اللہ سے دعائیں مانگتے رہو, اور کہو کہ اللہ نے ایک اور تھوڑا سا وقت دے دیا ہے, عافیت کا اور فرصت کا یہ لمحہ دے دیا ہے. اور ہم تو آئے بھی اس لیے بھکاری ہیں, بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھو تمہارا وقت بھی اچھا گزر جائے گا, اور وہ جو شیطان تمہیں پریشان کرتا ہے وہ پریشانی سے بھی جان چھوڑ جائے گی. تو میرے بھائیوں وہاں کھانے کا بھی نظم ہوگا انشاءاللہ, اور رہنے کا بھی ٹھیک نظام ہوگا. ایک بات ایک مسئلہ آج مجھے ضرور عرض کرنا ہے, آپ کو چاہے دیر بھی ہو جائے, وہ یہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے. بعض خواتین یہاں سے جاتی ہیں تو وہ ناپاک ہوتی ہیں. ناپاکی کی حالت میں جب یہاں سے جاتی ہیں تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہم ناپاک ہیں تو ہم کیسے احرام باندھیں, تو وہ بغیر احرام کے چلی جاتی. بھائی ایسا نہیں کرنا. بغیر احرام کے جو خاتون میقات سے گزرے گی گناہگار بھی ہے اور اس پر ذنب بھی ہے.
اس کا حکم یہ ہے کہ واپس آئے میقات پر آن کر کے احرام باندھ کے پھر جائے، پھر تو دم طاقت ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو خواتین ان دنوں میں حج پر جانے والی خواتین ان دنوں میں اگرچہ ناپاک بھی ہوں وہ احرام یہاں سے باندھ کے جائیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ نوافل نماز نہیں پڑھے گی اور طواف نہیں کرے گی، وہاں جا کر کے اپنے گھر میں رہیں گی۔ اور اسی طرح وہ خواتین کہ یہاں سے مثال کے طور پر مجبوری کے اور معذوری کے دن میں تھی اور وہاں گئی، اور وہاں جانے کے بعد وہ اتفاق سے مثال کے طور پر ایک شکل ہے کہ وہ دوسرے دن اب وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ چلے گئے تو اب انہوں نے تو عمرہ کیا نہیں تو ان کا احرام نہیں کھلے گا بھائی۔ جب وہ پاک ہو جائے گی تو پاک ہو جانے کے بعد غسل تو کر لیں گی، غسل تو کر لیں گی، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہن کر کے مسجد النبی میں بھی جایا کرے گی، لیکن احرام کے ساتھ رہے گی، احرام کے ساتھ رہے گی تا آ کے واپس آن کر کے اسی احرام کے ساتھ وہ عمرہ ادا کرے گی، پھر وہ احرام سے باہر آئے۔ اسی طرح وہ خواتین جو یہاں سے گئی ہیں ٹھیک ٹھاک تھی اور عمرہ بھی کر لیا انہوں نے اور پھر مدینہ منورہ چلی گئی، وہاں بھی رہی، اور جب واپس مدینہ منورہ سے آ رہے تھے اس وقت ان کو معذوری ہو گئی ہے، تو اس صورت میں جب میقات پر پہنچے گی وہ احرام باندھے گی۔ وہ خواتین بغیر احرام کے وہاں سے نہیں گزرے گی، احرام باندھے گی اور احرام کے ساتھ آئیں گی۔ ہاں جب پاک ہو جائے گی پھر وہ جناب نہا دھو کے پھر عمرہ کر کے پھر وہ احرام سے باہر آئے گی۔ اس مسئلے کو خوب یاد رکھو، عام طور پر اس میں غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیسے عمل کرنے کی توفیق